بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 511 ہے اور آج کا عنوان ہے مال سے بے رغبتی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احب ان احدا عندي ذهب فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء الا شيئا ارصده في قضاء دين، سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر تیسرا دن آ جائے اور اس میں سے کچھ میرے پاس باقی رہے سوائے اس مال کے جسے میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین، ایک مسلمان کے دل میں مال کی اہمیت، قدر و قیمت اور اس کی کیا وقعت ہونی چاہیے، اس کو اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور پھر 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے۔ اس ارشاد میں دراصل دنیاوی مال و دولت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رویے کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو جمع کرنے اور اسے اپنے پاس روک کر رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، مستحق لوگوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اس مال کو خرچ کر دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ احد پہاڑ کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ کثرت مال کو واضح کیا جائے، یعنی اگر بے انتہا دولت بھی حاصل ہو جائے تو بھی دل اس مال کے ساتھ وابستہ نہ ہو، بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کر دیا جائے۔ اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ مال انسان کے پاس ٹھہرنے کے لیے نہیں بلکہ گردش میں آنے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم استثناء بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یقیناً قرض ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے جلد از جلد ادا کرنا لازم ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے ذمہ واجب الادا قرض کے لیے مال محفوظ رکھتا ہے تو یہ نہ صرف درست ہے بلکہ قابل تحسین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر مال آئے تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، محتاجوں کی مدد کرے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ یہی طرز عمل انسان کو آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔